بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ہم قسط نمبر 315 ملاحظہ فرمائیں۔ اس کا نام پتہ قانونی دستاویزات کی صورت میں فائل کا حصہ تھا اور یہ فائل ٹرانسفر ہو کے ہمارے پاس ہی آنا تھی، چنانچہ میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ چائے آنے تک ہمیں صرف فرصت کے چند منٹ میسر آئے جب فائل ہمارے حوالے کرنے والا دوسرے کمرے میں کوئی تنازع طے کرنے گیا، جس سے نقص امن کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ عزیزم، آپ نے استاد کی یہاں موجودگی کا کیا مطلب نکالا؟ میں نے پیڈرو کا نام لینے سے گریز کرتے ہوئے فرانچ میں کہا۔ شو روم کا مالک چونکا نہیں، کیونکہ وہ ہمیں پہلے بھی یہ عبرانی لاطینی قسم کی بولی بولتے سن چکا تھا۔ یہ لوگ اس کمپنی کے ذریعے بھی اسلحہ ارسال کرتے رہے ہیں۔ موسی نے دودھ پتی کا ابلتا ہوا مکسچر شڑپ کر کے پیتے ہوئے کہا۔ کیا ہم ان ٹرکوں کے نمبر حاصل نہیں کر سکتے جن پر آج تک مال بیچا گیا ہے؟ اس سے کیا فائدہ؟ وہ مال تو نکل گیا، موسی نے کہا۔ بات اس مال کی نہیں، میں نے کہا۔ یہ معلوم ہو جائے گا کہ کس ٹرک کو اس غیر قانونی کاروبار میں استعمال کیا گیا۔ میں ایک پتے کی بات عرض کرتا ہوں، ہر ٹرک ڈرائیور آنکھیں بند کر کے ہر قسم کا مال نہیں لے جاتا ہوگا۔ کچھ ٹرک ڈرائیور پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا بھیجا جا رہا ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ راستے میں چیکنگ ہو تو وہ دھر لیے جائیں۔ ان لوگوں کی چیکنگ کیا فرشتے کریں گے؟ جو کر سکتے ہیں وہ تو پہلے ہی آل کلیئر کا سگنل ہاتھ میں رکھتے ہیں، محسن بولا۔ فرض کر مال حرام کھانے والوں میں ٹھن جاتی ہے، کوئی مخبری کر دیتا ہے یا کوئی پیچھے لگ جاتا ہے، کوئی خبتی قسم کا صافی یا ایماندار افسر جو نیا آیا ہو۔ میں نے کہا، اگر ٹرک ڈرائیور پکڑا جائے تو کیا مالک تسلیم کر لیں گے کہ یہ مال انہوں نے دیا تھا؟ نہیں، وہ صاف کہیں گے کہ بدماش ڈرائیور نے خود لوڈ کیا ہوگا، ہم نے تو کدو کریلے دیے تھے۔ یہ بات ڈرائیور ہی سمجھتے ہیں۔ سب ڈرائیور حرام کھانے والے اور غلط کام کرنے والے نہیں ہوتے، وہ صرف مزدوری کرتے ہیں، اسمگلنگ نہیں۔ مگر کچھ بڑے شوق سے ناجائز کام کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہوں گے جو ہمارے شکاری دوستوں کے منظور نظر ہوں گے۔ ان کے ٹرک بھی مخصوص ہوں گے۔ عام طور پر ایک ڈرائیور کسی کمپنی کا ایک ہی ٹرک چلاتا ہے، اسے ہر روز نیا ٹرک نہیں دیا جاتا۔ وجہ صاف ظاہر ہے، جو ڈرائیور کسی ایک ٹرک کو چلاتا ہے وہ اس کی رگ رگ سے واقف ہو جاتا ہے اور کسی حد تک اسے ایک جذباتی وابستگی رکھتا ہے۔ دوسرے ڈرائیوروں سے کچھ پیشہ ورانہ چپکلس چلتی ہے۔ اوئے میرا ٹرک شیر ببر ہے، تیرا ٹٹو کیا مقابلہ کرے گا؟ دوسرا کہے گا کہ میرا راکٹ ہے، راکٹ۔ تیسرا اسے جمبو جیٹ کہے گا اور ایسا ہی بنا کے بھی رکھے گا۔ اس میں رنجش کوئی نہیں ہوتی، یہ ایک دوستانہ قسم کا مقابلہ ہے جو جاری رہتا ہے، محض دلچسپی کے لیے۔ میں کوڑ مغز سب سمجھ گیا، محسن نے کہا۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ کون کون سے ٹرک بہادر اینڈ کمپنی استعمال کرتی رہی ہے تو ہم خاصے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ بھی وہ انہی ٹرک ڈرائیوروں پر اور ان کے ٹرکوں پر بھروسہ کریں گے، اور ہمیں تفصیلات حاصل ہو جائیں تو ہم یہاں سے کراچی تک قومی شاہراہ سے گزرنے والے ہر ٹرک پر نگاہ رکھ سکتے ہیں اور اس کی منزل بھی بدل سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تفصیلات کیسے حاصل ہوں؟ اس کے دو طریقے رائج ہیں، زر سے یا زور سے۔ ہاں جی، دیکھ لیا آپ نے کاغذات؟ گڈز کمپنی والا جھگڑا ختم کر کے لوٹ آیا، اطمینان ہو گیا آپ کا؟ میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ صبح آئے گا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام تو زیغم ہے، پورا نام اس سے بھی زیادہ مشکل ہے جو ابا جی نے رکھا تھا۔ ان کا اپنا نام احتشام تھا، یہاں لوگ چکری کہتے ہیں، بس یہی مشہور ہے۔ چکری خو یارا اچھا نام ہے، محسن بولا۔ وہ کیا بولا تم، موت سے شام؟ وہ چھوڑو جی، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، چکری ہنسنے لگا۔ اچھا چلتا ہے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھر کا فون نمبر بتاؤ، صبح آئے تو معلوم کر کے آئے۔ وہ جناب خان صاحب، آپ کو میں لے کر آؤں گا، شو روم کا مالک بولا۔ میرے ذریعے یہ سودا ہو رہا ہے، آپ میرے پاس تشریف لائیں۔ ہاں یارا، ادھر آ جائے گا، میں نے کہا، مگر اتنی دیر میں چکری مجھے کمپنی کا کارڈ تھما چکا تھا اور اب شو روم والے کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ کارڈ میرے ہاتھ سے چھینے۔ وہ میں براہ راست پارٹی سے ملوا کے پچھتا رہا تھا اور اسے اندیشہ لاحق ہو رہا تھا کہ اس کا کمیشن مارا جائے گا۔ ہم براہ راست چکری سے سودا کر لیں گے، اور جیسا کہ نام سے ظاہر تھا چکری کوئی چکر باز تھا، ورنہ اس کا نام شیطان کی طرح نہ پڑتا۔ ہم باہر آئے تو شو روم کا مالک فوراً رونے پیٹنے پر آ گیا۔ جناب خان صاحب، میرے کمیشن کا خیال کریں، میں نے تو آپ پر بھروسہ کیا اور یہاں لے کر آیا، مگر یہ چکری بڑا شیطان ہے، سب کے پیٹ پر لات مارتا ہے۔ تم اس کو 2 لات مارو، موسی نے اس کا مشورہ دیا۔ روتا کیوں ہے زنخا کا بچہ، ایسا لات مارو کہ تشریف رکھے تو ہائے کرے۔ میں نے انسی کو بڑی مشکل سے روکا۔ بھائی صاحب، یہ محاورہ تھا، مطلب یہ کہ چکری دوسروں کا حق چھینتا ہے۔ خو یارا، ہم اس محاورے سے بہت تنگ ہے، موسی نے کہا۔ خو تم فکر مت کرو یارا،
میں نے دوستانہ انداز میں اس کے کندھے پر زور سے ہاتھ مارا۔ اس کا یہی کندھا پہلے بھی میری بے تکلفی کا نشانہ بن چکا تھا۔ اس نے بے اختیار خائے کی۔ ہم تمہارا پاس آئے گا، تم کو پیسہ دے گا۔ بڑی مہربانی جناب کی، وہ بولا، لیکن اس کی صورت سے اندازہ ہوتا تھا کہ اب بھی وہ مطمئن نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس نقد رقم ہوتی تو وہ ٹریلر خود خرید لیتا اور پھر ہمیں منہ مانگی قیمت پر بیچ دیتا، لیکن مجبوری یہ تھی کہ ٹریلر دوسری پارٹی کے پاس تھا اور ہم دیکھے بغیر قیمت دینے پر رضامند نہ تھے۔ کار ہوتی تو وہ دکھانے کے لیے لے آتا، مگر ٹریلر کو لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہم اسے رخصت ہوئے تو شام بیت چکی تھی اور رات اتر رہی تھی۔ میں نے اور موسی نے گاڑی کو ریگل کے قریب کھڑا کیا اور بہت مدت کے بعد شہزان میں قدم رکھا۔ اعلیٰ قسم کی کافی پیتے ہوئے ہمیں اپنی موجودہ زندگی کی سختی اور آزمائش کے دور کی صبر آزمات طوالت کا شدت سے احساس ہوا۔ ہم دونوں آسودگی کے خمار میں چپ بیٹھے رہے۔ پھر موسی نے ایک سرد آہ بھری، معلوم نہیں وہ دن کب آئے گا اور وہ رات کب آئے گی۔ میں نے زیادہ سرد آہ بھر کے کہا، جب میں تجھے فون کر کے کہوں گا کہ سکندر شام کو تم لوگ کیا کر رہے ہو، پھر میں کہوں گا کہ یار شرم آنا چاہیے تمہیں کہ آج ہماری شادی کی سالگرہ ہے اور تم بھولے ہوئے ہو، اور تو ہنس کر اور گالی دے کر کہے گا کہ ہم بھول کیسے سکتے ہیں، ہم تو سرپرائز دینے والے تھے، اور میں کہوں گا کہ سرپرائز تو ہم دے رہے ہیں، رابعہ بھابی کے ساتھ لاڈ میں آ جاؤ، چائے پئیں گے، پھر الحمرا میں ڈرامہ چل رہا ہے وہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد ڈنر ہماری طرف سے، اور دیکھو گفٹ نہیں لاؤ گے تو لارڈز کے باہر کھڑے رہ جاؤ گے، چائے تھیٹر ڈنر کچھ نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد میں رابعہ سے کہوں گا کہ معلوم ہے کس کا فون تھا۔ میں نے خواب کا دوسرا حصہ شروع کیا۔ وہ ہنس کر کہے گی محسن بھائی کے سوا کس کا ہو سکتا ہے، آج ان کی شادی کی سالگرہ ہے نا۔ میں نے شہلا کو سرپرائز دینے کا سوچا تھا اور میں کہوں گا کہ اچھا اب تیار ہو جاؤ، وہی نیلی آسمان کے رنگ کی اور ستاروں کی افشاں والی ساری، اور رابعہ کہے گی کہ حد ہے آپ کی بھی، اور کچھ اچھا نہیں لگتا، اور میں کہوں گا کہ اچھا تو تم پر سب کچھ لگتا ہے کیونکہ مجھے تم اچھی لگتی ہو، مگر یہ آسمانی ساری اور زرد پھول میرے ماضی کی سب سے خوبصورت یادگار گلستان ہے۔ اس وقت جب میں خالات کی کڑی دھوپ میں وقت کے بے سمت صحرا میں آبلا پا چل رہا تھا، یہی تو پھول تسکین قلب و نظر کا سامان تھے، اور یہی آسمان کا رنگ میرا دم ساز تھا۔ اور پھر جب وہ رنگے غازہ رخسار اور سرخی لب کے ساتھ حیا کی حجاب آلود مسکراہٹ سجائے خوشبو کی سفیر بن کے میرے سامنے آئے گی تو میں شہر طلسمات کے مسافر کی طرح پتھر ہو جاؤں گا، اور وہ شرما کے کہے گی کہ اب چلیے بھی، اور جب تم اپنی چمکتی دمکتی کار سے لارڈز کے سامنے اترو گے تو ہم اپنی کار سے اتر رہے ہوں گے، میں اور شیلا، سب لوگ ہمیں رشک سے دیکھ رہے ہوں گے، اشاروں میں کہہ رہے ہوں گے کہ یہ وہی ہے محسن اور سکندر۔ محسن نے کافی کے خالی کپ دیکھتے ہوئے کہا، اگر ہم ایسے خواب دیکھ کر جاگے تو سخت فرسٹریشن کا شکار رہیں گے، چنانچہ ہمارا دماغ ہمیں بے خواب نیند دیتا ہے، آرام اور صرف آرام کے لیے۔ میں نے کہا، میں اس وقت چکری کی بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، میں شیلا کی باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس سے رات کو بات کرنا۔ میں نے کہا، چکری سے بات نہ کی تو یہ کامیابی کے راستے کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہوگا، صرف اس لیے کہ ہم خواب کے راستوں کی باتوں میں گم تھے۔ میں اسے فون کر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر کاؤنٹر تک گیا، کارڈ میرے پاس تھا، میں نے رسمن اجازت لے کر نمبر ملایا۔ چکری بائی سے بات کرے گا، چکری بلاؤ نا انو، کسی نے کہا اور چلایا، اوے چکری تیرے سورے دا فون جے۔ میں چکری کا سورا یعنی سسر نہیں تھا اور نہ ہو سکتا تھا، پھر بھی میں نے اس عزت افزائی کا برا نہیں مانا، ورنہ کہنے والا تو مجھے کچھ بھی کہہ سکتا تھا۔ ہاں جی کون ہے؟ چکری نے 1 منٹ بعد کہا، یارا چکری بائی، ہم تمہارا دوست ہے۔ میں نے کہا، اچھا میں سمجھ گیا، خیریت ہے نا جناب؟ ہاں یارا ایک دم سب خیریت ہے، ابھی تم کیا کرتا ہے؟ میں کچھ نہیں، بس یہی روز کا کام ہے۔ تم ادھر ہم سے ملنے کا واسطہ آ سکتا ہے یا ٹیرو ہم اگر تم کو ملنے کا واسطہ آوے تو تم باہر مل سکتا ہے ہم کو؟ پہلے بتائیں بات کیا ہے؟ وہ مشکوک لہجے میں بولا۔ بات تمہارا فائدہ کیا ہے؟ بہت فائدہ ہو سکتا ہے تم کو، 10-20 ہزار کا۔ میں نے کہا، تم ہمارا ایک کام کرے گا؟ خان صاحب آپ کہیں کہ میں کسی کو قتل کر دوں تو یہ کام 10-20 ہزار میں مشکل ہے۔ میں انسا موڑا تم کیا بولتا ہے؟ ہم ایسا کام بولے گا تیرے کو؟ بہت آسان کام ہے یارا، ابھی ہم آتا ہے بس آدھا گھنٹہ میں، تم ہمارا گاڑی دیکھا ہے نا، ہم باہر انتظار کرے گا، لیکن دیکھو کسی کو کچھ مت بولنا کہ ہم نے فون کیا تھا اور کیا بات بولا تھا۔ ٹھیک ہے جی، چکری نے کہا، کرنے کا کام ہوگا تو ضرور کریں گے، 4 پیسے کمانے کے لیے ہی تو ہم خوار ہیں۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ میں اور محسن لوٹ کر وہاں پہنچے ہی تھے کہ وہ آ گیا۔ ہم 20 منٹ میں پہنچ گئے تھے، لیکن 10-20 ہزار کی رقم کے خیال نے اس کو بدحواس اور مضطرب کر دیا تھا۔
वो डरता हुआ करीब आया। डरता क्यों है माड़ा, अंदर बैठो, हम तुमको अगवा करके नहीं ले जाएगा। मैंने कहा अंदर बैठो फिर बात करेगा, मोहसिन ने कहा, और वो अंदर बैठ गया। हम कौन है, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने कहा आप खफा तो नहीं होंगे अगर मैं सच बोलूं? नहीं, तुम बोलेगा हम बतख का बच्चा है तब भी हम नाराज नहीं होगा। मैंने कहा हाँ बताओ तुम क्या समझते हैं हमको? मेरा ख्याल है कि आप लोग स्मगलर हैं, चक्री ने कहा, और ये इतना बड़ा ट्रक भी इसी काम के लिए खरीद रहे हैं। वो भी स्मगलर था जिसका ये ट्रेलर था। मैंने और मोहसिन ने एक दूसरे की तरफ देखकर सर हिलाया, जिसका कोई मतलब नहीं था। चक्री अच्छा आदमी है, मैंने कहा, मगर खान साहब आप चाहते हैं कि मैं स्मगलिंग करूं या इस काम में आपका साथ दूं या मदद करूं आपकी, तो मैं ये नहीं करूंगा। चक्री बहुत अच्छा आदमी है, ये बात दूसरी बार मोहसिन ने कही। चक्री कंफ्यूज हो गया, आखिर आप लोग क्या चाहते हैं? चक्री तुमको इधर कितना अरसा हो गया? मैंने अचानक अपना लहजा बदल लिया। कब से मुलाजिम हो यहाँ? चक्री दम बखूद रह गया। आप पठान नहीं है? मैं साहब, मेरे पठान या पंजाबी, सिंधी या बलोची होने से क्या फर्क पड़ता है? चक्री ये बताओ मैं एक्टर कैसा हूँ? एक नंबर, सो रब दी एक नंबर। और आप वो मोहसिन की तरफ देख के बोला आप भी? हाँ मैं भी, मोहसिन ने मुस्कुरा कर कहा। चक्री हम खुद बड़े चक्करबाज हैं और हम दुनिया की वजह से चक्कर में हैं तो दुनिया हमारी वजह से चक्कर में है। मैंने कहा चक्कर क्या है ये हम नहीं बता सकते, मगर तुम खुद चक्री हो ये बताओ, इस कंपनी में मुलाजमत करते कितना अरसा हो गया तुम्हें? उसने खुद को संभाल के और बहुत संभल के जवाब दिया, हो गए हैं यही कोई 4 साल, पहले ड्राइवर था। और अब क्या हो? मैंने कहा अब आपने तो देखा, ऊपर के सारे काम करता हूँ, मेरा चपरासी, मुंशी, सेक्रेटरी, मैनेजर, कुछ भी समझ लें आप। मालिक भरोसा करते हैं मुझ पर। वो बोला ड्राइवरी क्यों छोड़ दी? वो बस छोड़ दी। वो बोला गलत काम नहीं कर सकता था मैं, हेरा फेरी मेरे बस की नहीं थी जो दूसरे ड्राइवर कर लेते हैं। वो बोला कैसी हेरा फेरी, कैसे गलत काम? यही इसका माल रख लिया, उधर का माल यहाँ ले आए, कभी मालिकों की मर्जी से, कभी उन्हें बताए बगैर। वो बोला कभी पुलिस रास्ते में पकड़ लेती थी और जूते और गालियां खाना भी ड्यूटी में शामिल। मैंने कहा है जी कि मेरे बाप की तौबा, मैं ट्रक चला सकता हूँ, ये सब नहीं कर सकता। दूसरे मुझे समझाते थे कि पागल हुआ है, खाली तनख्वाह लेकर क्या करेगा? हर फेरे में किसी का माल ले जा, चर्स, सोना, सहा, 2-4 साल में अपना ट्रक खरीद लेगा। मगर हुआ यही कि 2-4 साल में ट्रक लेने वाले 2-4 साल के लिए अंदर गए और मालिकों ने उनको पहचानने से भी इनकार कर दिया। फिर तुमको लोग चक्री क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो खुद चक्री हैं, उसने बेसाख्तगी से कहा। फिर ये कि सबको मुझसे गिला था कि मैं उनकी शिकायत कर देता हूँ। मालिक खुद इसी चक्कर में रहते थे, उन्होंने मुझे ड्राइविंग से हटा दिया और अपने साथ रख लिया। वो समझते थे कि शरीफ और ईमानदार आदमी ड्राइवर तो नहीं रह सकता, मगर यहाँ सारे मामलात ईमानदारी से संभाल ले तो उनकी बहुत सी फिक्रें दूर कर सकता है। और तुम ऐसे मालिकों के साथ खुश हो? खुशी क्या जी, नौकरी तो मजबूरी कराती है, पेट बड़ा काफिर है जी। मगर पेट भर जाता है तो नजर बेईमान हो जाती है, इधर उधर भटकती है, कभी माल पर, कभी औरत पर, कभी शराब पर। ये सब मिल जाए तो ईमान जाता है, दुनिया मिलती है तो आखिरत जाती है। मैंने उसे हैरानी से देखा। वो जाहिल और चक्करबाज नजर आने वाला एक कलंदर था। यहाँ एक शख्स था जो इरादे की मजबूती से, ईमान की ताकत से और मेहनत से सारी नफसियाती ख्वाहिशों के खिलाफ डटा हुआ था। बेईमान और ज़रप्रस्त लोगों के दरमियान रह के बेज़र था। वो कीचड़ में उगा हुआ फूल था जिसने अपने वजूद की खूबसूरती को बचा के रखा हुआ था, और वो इस बात से बेनियाज था कि उसके आसपास गलाजत है और उसे बद ज़बान और बद नीयत और बदख्वाह लोग फूल नहीं कांटा समझते हैं। उसे तकदीर से भी गिला नहीं था कि उसे किसी गोशे चमन में क्यों पैदा नहीं किया। चक्री तुमको यहाँ कितनी तनख्वाह मिलती है? मैंने कहा 1100। उसने रसान से कहा फर्ज करो हम तुम्हें दुगनी तनख्वाह दें। वो नफी में सारी लाने लगा। मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं आपके काम नहीं आ सकता। चक्री अगर हम कहें कि तुमने गलत समझा था, हम स्मगलर नहीं है, और जब तुम हमारा साथ दोगे तो ये एक अच्छा काम होगा, एक नेक मकसद के लिए होगा, तुमको ये काम पसंद आएगा, तुम मुतमईन रहोगे, इस काम में खुशी भी महसूस करोगे। वो हैरान होकर हमारी सूरत देखने लगा। मैं यहाँ भी मुतमईन हूँ। हाँ मगर तुमने मजबूरी का जिक्र भी तो किया। मैंने कहा हम मजबूरी की बात नहीं करते, इस काम में तुमको खुशी मिलेगी, लेकिन जब तक काम का पता ना चले। तुमने कहा था कि तुम ड्राइवर हो। मैंने कहा ये ट्रेलर चला लोगे? उसने इकरार में सारी ला दिया। मेरे पास हैवी लाइसेंस है। वेरी गुड, फिर तुम ऐसा करो कि यहाँ से सिर्फ 1 महीने की छुट्टी ले लो, किसी भी बहाने से। मैंने कहा ये 1 महीना तुम हमारे साथ रहो, हम यहाँ से कराची जाएंगे और इस 1 महीने में तुमको सब मालूम हो जाएगा। तुम सिर्फ ड्राइविंग करोगे, वो सब कुछ तुम्हारे सामने होगा जो हम करेंगे।
اگر کسی بھی وقت تم کو احساس ہوا کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں تو تم واپس آ جانا، کسی بھی جگہ گاڑی روک کے کہہ دینا کہ میں جا رہا ہوں، ہم تمہیں نہیں روکیں گے۔ جتنا عرصہ تم ہمارے ساتھ گزارو گے تمہیں 2200 روپے ماہانہ کے حساب سے تنخواہ ملے گی، کھانا پینا سب ہمارے ساتھ، ہم اکیلے نہیں ہیں، اور بھی کچھ لوگ ہوں گے۔ تم ان سب سے ملو گے اور سب کو دیکھ کر فیصلہ کرو گے کہ ہمارا ساتھ دینا فرض ہے یا مجبوری ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے دلائل سے قائل ہوا ہے۔ میں ایک دم نہیں بتا سکتا۔ نہ بتاؤ، ہم کل پھر آئیں گے اسی بیروپ میں، لیکن تم اتنا کرو گے کہ ہمارے اصل روپ کے بارے میں کسی سے بات نہیں کرو گے۔ ہم تمہیں دھمکی نہیں دیتے، تم پر اعتبار کرتے ہیں اور تم سے درخواست کرتے ہیں کہ اس راز کو راضی رکھنا۔ اگر تم کسی بھی وجہ سے انکار کرو تب بھی ان باتوں کا حوالہ بھی نہ دینا جو ابھی ہوئی ہیں، یہ سمجھنا کہ ہم ملے ہی نہ تھے۔ ٹھیک ہے جی، اب میں جاؤں؟ ٹھہرو، ابھی وہ بات تو ہوئی نہیں جس کے لیے ہم آئے تھے، محسن بولا۔ وہ کیا بات ہے جناب؟ جب ہم اس کار ڈیلر کے ساتھ آئے تھے، محسن نے کہا، اور تم سے سودا کر رہے تھے تو ایک ٹویوٹا کرونا آئی تھی، سلیٹی رنگ کی۔ ہاں جی آئی تھی، ہم نے اس کا نمبر نوٹ کر لیا تھا، محسن بولا۔ تم اس شخص کو جانتے ہو؟ چکری نے اقرار میں سر ہلایا۔ اس کے بارے میں بات بھی ہوئی تھی۔ ہاں یہ بتاؤ وہ کیسا آدمی ہے؟ میں نے کہا، ہماری رائے یہ ہے کہ وہ ایک بدماش ہے، اسمگلروں کا ساتھی ہے اور اس کا نام استاد پیڈرو ہے۔ چکری اچھل پڑا، آپ یہ سب جانتے ہیں تو پھر میں کیا کہوں جناب؟ کچھ نہیں، تم نے تصدیق کر دی ہے کہ تم ہمارے خم خیال ہو، تم بھی یہ سب جانتے ہو، مگر تمہارا یہ کام نہیں تو اس کے بارے میں زمانے کو بتاتے پھرو کہ وہ کون ہے۔ میں نے کہا، وہ کمپنی کو فائدہ پہنچاتا ہے اور تم کمپنی کے ایک معمولی ملازم ہو، تم اس کی دشمنی بھی مول نہیں لے سکتے۔ ایک آفر تو ہم دے چکے، یعنی یہ کہ تم ہمارے ساتھ رہو، لیکن وہ منظور نہ ہو تو ایک کام ہو رہا ہے، تم ہمیں کمپنی کے ریکارڈ سے دیکھ کر کچھ معلومات فراہم کر دو۔ کس قسم کی معلومات؟ پہلی یہ کہ آج تک فرض کرو کہ گزشتہ ایک مہینے میں اس نے کون کون سے ٹرک پر مال بیچا ہے۔ میں نے کہا، اس ٹرک کا ڈرائیور کون تھا؟ میرا خیال ہے کہ وہ مخصوص ٹرک ڈرائیوروں سے کام لیتا ہوگا۔ چکری نے اقرار میں سر ہلایا۔ یہ تو ٹھیک ہے، گڈ، اس کے علاوہ بتاؤ کہ وہ ٹرک کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا، اس کے سارے ٹرک کراچی جاتے ہیں۔ چکری نے کہا، چلو پھر یہ رہنے دو۔ میں نے کہا، کچھ معلوم ہے کہ وہ مال کیا بھیجتا رہا ہے؟ میں نے عرض کی تھی کہ مشینوں کے پرزے۔ چکری، میرا خیال ہے کہ تم حقیقت جانتے ہو مگر بتاتے ہوئے ڈرتے ہو۔ میں نے کہا، کیا یہ غلط ہے کہ اس مال میں اسلحہ بھی ہوتا ہے؟ چکری کا رنگ اڑ گیا۔ دیکھیں جی، ایسی باتیں مت کریں، یہ سچ ہے یا غلط؟ میں نے کہا، سچ ہے، میرا مطلب ہے ہوگا، میں کیسے کہوں؟ تم کچھ مت کہو، ہم جانتے ہیں۔ میں نے کہا، مگر تم کو معلوم نہیں کہ یہ اسلحہ کراچی سے آگے کہاں جاتا ہے؟ یہ جاتا ہے مشرقی پاکستان اور وہاں کے تخریب کاروں کو، علیحدگی پسندوں کو اور پاکستان کے دشمنوں کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ تم جانتے ہو نا کہ وہاں کے کیا حالات ہیں؟ آپ کون ہیں جی؟ چکری سہم گیا۔ ہم ان لوگوں کے گروہ کے پیچھے ہیں۔ میں نے کہا، یہ غدار لوگ ہیں، بہت سے پکڑے جا چکے ہیں، کچھ مارے گئے ہیں، بہت سا اسلحہ تباہ کیا جا چکا ہے، مگر یہ سلسلہ بند نہیں ہوا۔ ان کو دشمن سے پیسہ ملتا ہے، ممکن ہے تم نے ہمارا نام سنا ہو، میں سکندر ہوں اور یہ محسن۔ ایک دم اپنی شناخت ظاہر کر کے میں نے یہ رسک ضرور لیا تھا، مگر نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ یہ رسک نہیں ہے۔ اور جیسے ہماری تحریک کا ایک حامی پنڈت مل گیا تھا، اس کے بعد میجر سلطان ملا تھا، ایسے ہی لوگوں میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہماری مدد کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے کام کر سکتے ہیں۔ چکری کے خیالات جان کر میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ چکری اگر دوست نہ بنا تو دشمن کبھی نہ ہوگا۔ اگر وہ بزدل ہوا تو شاید کھل کر ہمارا ساتھ نہ دے، مگر دل سے یقیناً وہ ہمارا ساتھ ہی ہوگا۔ چکری کچھ دیر بے یقینی سے مجھے اور محسن کو دیکھتا رہا۔ تم دونوں وہی ہو جنہوں نے 2 ڈاکوؤں کو پکڑا تھا، گورا ڈاکو کو اور پاٹے خان کو، جو جیل سے فرار ہوئے تھے اور پولیس کو پھینٹی لگا کے ان کی وردیاں اتروا چکے تھے؟ بالکل ٹھیک، میں نے کہا، یہ تو ابھی کی بات ہے۔ میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، وہ بولا۔ کس سے سنا ہے؟ میں نے کہا، لوگوں سے۔ یہاں ڈرائیور کلینر لاہور سے کراچی تک آتے جاتے ہیں تو سارے زمانے کی خبریں اکٹھی کر لاتے ہیں، وہ بولا۔ استاد پیڈرو کے بارے میں تو مجھے معلوم ہے کہ وہ کتنا ہے، پیسے کی خاطر وہ اپنی ماں کو بیچ دے گا، مگر یہ جو تم بتا رہے ہو یہ عجیب سی بات ہے۔ کیا تم نے اسلحہ جاتا نہیں دیکھا؟ دیکھا تو ہے، وہ بولا، اور یہ بھی ہے کہ اس کام کا سیٹ کو پتہ نہیں، مگر کچھ ڈرائیور بڑے ہیں۔ اس نے پھر وہی گالی دی جو اس سے پہلے پیڈرو کو دے چکا تھا۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ مشرقی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، وہ کسے معلوم نہیں، وہ افسوس سے سر ہلا کے بولا۔ دشمن کے ساتھ ان کے ایجنٹ مل گئے ہیں۔ تم تو بہت سمجھدار نکلے یار۔ میں نے کہا، یہ پیڈرو انہی میں سے ایک ہے، مگر اس کے اوپر بہت سے لوگ ہیں۔
ایک بہت بڑے کارخانے کا پیڈرو ایک چھوٹا سا پرزہ ہے اور ہم اس کارخانے کو ٹھکانے لگانے کا کام کر رہے ہیں۔ اس کام میں تم ہماری مدد نہیں کرو گے؟ میں کیا کر سکتا ہوں جی؟ کیا میں اور کیا میری اوقات؟ میں بہت چھوٹا اور کمزور آدمی ہوں، بہت معمولی حیثیت کا۔ میرے بیوی بچے ہیں، ان کا بار اٹھانا ہی بہت مشکل ہے۔ وہ بولا، تمہیں کون سی توپ چلانا ہے چکری؟ میں نے کہا، تم ایک پیشہ ور ڈرائیور ہو، تم کو کوئی زیادہ تنخواہ، بہتر سہولتوں کے ساتھ عدت کی نوکری دے تو کیا تم نہیں کرو گے؟ دیکھو، یہ ایسی بات نہیں کہ یہاں طے کی جائے، موسی نے کہا۔ تم اسی لیے پسو پیش کر رہے ہو کہ تمہیں پوری بات معلوم نہیں ہوئی ہے۔ اگر میں کہوں کہ تم کو ایک سرکس کی گاڑی کا ڈرائیور بننا ہے تو تم کہو گے کہ جی یہ کیا مذاق ہے؟ ابھی آپ اسلحے اور دشمن کے ایجنٹوں اور مشرقی پاکستان کے حالات کی بات کر رہے تھے اور اب آپ سرکس پر آ گئے۔ تم ہمیں بتاؤ کہ آج کل پرسوں میں تم 2-4 گھنٹے نکال سکتے ہو؟ 2-4 گھنٹے کیوں نہیں جی؟ وہ بولا، تمہاری ڈیوٹی کب ختم ہوگی؟ ڈیوٹی تو رات تک چلتی ہے، 10-11 بجے تک۔ اور صبح کب شروع ہوتی ہے؟ میں نے کہا، یہی 9-10 بجے۔ وہ بولا، لیکن میں سیٹ سے 2-4 گھنٹے کی چھٹی لے کر کہیں بھی جا سکتا ہوں۔ آپ بولو تو کل آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، کل کس وقت؟ آپ حکم کرو۔ وہ بولا، تم ایسا کرو کہ آج تو ہمیں ٹرک نمبر اور ڈرائیوروں کے نام بتاؤ، میرا مطلب ہے لکھ لو۔ لکھنا کیا ہے جی؟ مجھے زبانی یاد ہے۔ 71-51 ڈرائیور غلام دین، 27-29 ڈرائیور بادشاہ گل۔ ایسے نہیں، میں نے کہا، ہم اتنی جلدی ازبر نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ ہمیں زیادہ تفصیل چاہیے، مثلا گزشتہ ماہ کی تاریخ دار رپورٹ کہ کون سا ٹرک کس تاریخ کو گیا اور کس کا مال لے کر گیا۔ پورے مہینے کی؟ یہ ذرا لمبا کام ہے، ہر ٹرک کے 4 پھیرے ہوتے ہیں اور شاید 10 ٹرک۔ ہاں 10 ہی ہیں جو اس ہیرا پھیری کے کام میں چالو ہیں، چکری نے سوچ کر کہا۔ بس تو 40 تاریخوں کا اندراج کرو، تمہارے لیے کوئی بہت لمبا کام نہیں۔ ٹرک کا نمبر اور ڈرائیور کا نام تو تم زبانی لکھ لو گے، بس تاریخ اور مال کی تفصیل دیکھنا ہوگی۔ ایسا کرو کہ 10 پرچیاں بنا لو، ہر پرچی پر الگ الگ لکھتے جاؤ۔ میرا خیال ہے کہ تمہارا آدھا گھنٹہ صرف صرف ہوگا۔ چکری مسکرایا، او نہیں جی، گھنٹہ تو لگ جاتا ہے، پر آپ فکر مت کرو، رب نے چاہا تو کل آپ کو دے دوں گا۔ میں نے 10,000 کے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی۔ یہ ہے اس کام کا معاوضہ۔ اس نے گڈی کی طرف دیکھا مگر ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ یہ تو رشوت ہو گئی، کمائی تو نہ ہوئی جناب۔ آپ ایسا کریں، وہ جو بابو دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے ان میں سے ایک ٹرک بک کرتا ہے، گنجا اور موٹا، وہ بڑے شوق سے آپ کا کام کر دے گا، لیکن ہم اس پر اعتبار نہیں کر سکتے چکری۔ میں نے کہا، اور مجھ پر اعتبار ہے آپ کو؟ ہاں، اس میں شک کی کون سی بات ہے؟ اعتبار نہ ہوتا تو تم کو اپنے بارے میں کیوں بتاتے؟